السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے اسٹڈی آفیشیل۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ادب کی پہچان کے بارے میں یہ سبق پڑھانے والا ہوں۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کہ ادب کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، کیسے ہم سمجھیں کہ وہ ادب ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور جب آخری میں آپ کو سوال بھی دے جائیں گے، یعنی سوال کو حل بھی کرایا جائے گا، لیکن آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہے تاکہ سوال بھی اور اس کے جواب بھی آپ آسانی کے ساتھ حل کر کے اپنی کاپی پر لکھ لیں گے، تاکہ امتحان میں ایگزام میں کوئی پریشانی آپ کو نہ آئے۔ تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ادب کی پہچان۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ادب۔ ادب کے معنی ہوتا کیا ہے؟ ادب کے معنی ہوتا ہے طریقہ، سلیقہ، اصل معنی یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کتابی ادب کیا ہوتا ہے، یعنی یہاں پر جو مقصد ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو در حقیقت جس طرح ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں اس کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح مثال کے طور پر ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز بناتے ہیں، کوئی کھاتے ہیں تو اس کو بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح عمدہ لب و لہجہ، ایک ایسا اسلوب ہو، ایک ایسا طرز بیان ہو، یعنی بیان کرنے کا، کمیونیکیشن کا اچھا سلیقہ ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں۔ ویسے ادب کی بہت ساری تعریف کی گئی ہے، لیکن یہی سمجھ لیجیے آپ، سمجھ میں آ رہا نا، ورنہ لمبی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ادب جو ہے در حقیقت ایک اسلوب ہے، سمجھ میں آ رہا نا، ایک طرز بیان کا نام ہے۔ طرز بیان یعنی بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، اسی کو ادب کہتے ہیں۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ اب شروع کرتے ہیں۔ ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں مگر پہچانتے بہت کم ہے۔ ادب پڑھنے والوں کا حلقہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ادب سمجھنے والوں کا حلقہ اسی نسبت سے گھٹتا جا رہا ہے۔ آج ناول، افسانہ یا رسالہ، خاص کر ڈائجسٹ، ہر پڑھے لکھے آدمی کی میز پر مل جائے گا، مگر ان ادبی شکلوں کی قدر شناسی اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے۔ چنانچہ وہ ادب کے نام سے تو پڑھ لیتا ہے بازار میں چلتی ہوئی بہت سی چیزوں کو، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ان میں کون ادب ہے کون نہیں، اور جو چیزیں واقعی ادب ہے ان کے درمیان پھر تنقیدی موازنہ اور ان کے باہمی خوبی و خامی کو سمجھنا تو اس کے لیے بالکل دشوار ہے، محال ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں آج ادب اور غیر ادب خلط ملط ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادب کی پہچان پر گفتگو کی جائے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں اپنے حقیقی مشکل کا احساس ہوتا ہے۔ گرچہ ادب کی تعریف و تشریح صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں، مگر آج تک یہ تعین کرنا دشوار ہے کہ واقعتاً ادب کیا ہے، اس کی کیا حدیں ہیں اور کیا صفتیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ یعنی کہ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ باتیں بتائی ہے ادب کی، اب کون سی صحیح ہے یہ آج آپ پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کسی زبان میں لکھی جانے والی ہر علمی تحریر ادب ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات اور اخلاقیات، تاریخ اور طبعیات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے۔ دیکھیے یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک یہ آپ کو رٹ لینا ہے، لکھ لینا ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ فلسفہ، معاشیات، دینیات، اخلاقیات، تاریخ اور طبیعیات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب در حقیقت ایک اسلوب، ایک طرز بیان کا نام ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا شروع میں، ہے نا؟ اس کا کوئی خاص موضوع اور مواد نہیں ہے۔ چنانچہ ادب کی تاریخوں میں ادبی اسلوب میں لکھی ہوئی ہر قسم کی تحریروں کو ادب کے ذیل میں درج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہوتا کیا ہے، دیکھیے بہت ساری کتابوں کو جو اچھے ڈھنگ سے لکھا جاتا ہے، چاہے وہ تاریخ کی کتاب ہو، ہسٹری کی کتاب ہو، جغرافی کی کتاب ہو، کوئی سی بھی کتاب ہو جس کو خاص اسلوب کے ساتھ لکھی گئی ہے اس کو ادب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے، اور ادب کا صرف ایک خاص اسلوب ہی نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے۔ یعنی ادب کے خام وسائل جو بھی ہو، مگر تخلیق کی شکل میں اس کا ایک مخصوص موضوع بھی ہے اور حیت بھی، بلکہ یوں کہیے کہ ادب کے کچھ خاص خاص موضوعات اور حیاتیں ہیں جن کا اظہار، سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ متعین صنفوں میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ کچھ متعین صنفوں میں ہوتا ہے، چنانچہ جو کچھ ان صنفوں میں لکھا جائے وہی ادب ہے۔ دیکھیے یہ بھی الگ پہچان ہے، اور جو کچھ ان صنفوں کے باہر ہے وہ ادب نہیں ہے، خواہ اس کے اندر کتنی ہی ادبیت پائی جائے، اس لیے کہ ادب ایک خاص شکل کا نام ہے، جیسے شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانہ۔ کچھ لوگ افسانہ یعنی کہ ڈرامہ وغیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ان کو جو ادبیت کے ساتھ لکھا جائے اس کو ادب کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے ایک خاص اسلوب ہے، ایک خاص پہچان ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ الگ الگ چیز بتا رہے ہیں لوگ۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھی جس کو اچھے ڈھنگ سے لکھا جائے، چاہے وہ ہسٹری ہو، جغرافی ہو یا بایولوجی ہو، جس کو بھی اچھی طرح لکھا جائے اس کو ادب کہتے ہیں، ہے نا؟ اور لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانہ، ان کو جو اچھے طرح سے لکھا جائے اس کو ادب کہتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر کے بھی دو مکتب فکر ہیں، ایک یہ کہ جو کچھ ادب کی مقررہ حیاتوں میں لکھا جائے وہ ادب ہے، خواہ وہ جس معیار کا بھی ادب ہو۔ دوسرے یہ کہ ادب کی شکل میں نظر آنے والی ہر چیز ادب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب صرف ایک بنی بنائی حیت کا نام نہیں، بلکہ یہ در حقیقت ایک خاص معیار ہے جو ادب کے کسی معنوں میں کسی کسی بھی حیت میں لکھنے والا خود ہی بناتا ہے۔ یعنی جب تک کسی تحریر میں تخلیقی انفرادیت نہ ہو وہ ادب صحیح اور پورے معنوں میں ادب نہیں ہے۔ یعنی جب تک کسی تحریر میں، کسی لکھاوٹ میں تخلیقی انفرادیت نہ ہو، یعنی قدرتی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو اثر دار بنا رہی ہے، تب تک وہ ادب نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اور تخلیقی انفرادیت سے محروم تحریریں محض میکانیکی اور مصنوعی ہے، ٹھیک ہے؟ اس مکتب فکر کے مطابق رسمی، فرسودہ، سطحی اور سستی چیزیں ادب نہیں ہے، اور ادب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تحریر میں تازگی، جدت، بلندی اور گہرائی ہو۔ ادب اسی کو کہتے ہیں ہر بات میں ایسی گہرائی ہو، چھوٹی بات ہو لیکن گہرائی بہت زیادہ ہو، سبق اس میں بہت بڑا سکھایا جا رہا ہو، اس کو ادب کہتے ہیں۔ دیکھ رہے اب سمجھے نا ادب کتنے کتنے طرح کی ہوتی ہے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے اس کو آپ ایگزام میں لکھ سکتے ہیں۔ ادب کا یہ آخری معیار بہت کڑا ہے، اور اس تصور کے مطابق ادب کا دائرہ بہت ہی محدود ہو جاتا ہے، لیکن اس معیار تصور میں بھی مزید شدت پیدا کرنے والا ایک اور مکتب فکر ہے نا، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ کہ ادبی حیت کی تمام شرطوں اور تخلیق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد بھی معیاری ادب قرار پانے کے لیے ضروری ہے ایک تحریر اعلیٰ سنجیدگی کی حامل ہو، اور اس کے اندر تنقید حیات پائی جائے۔ یعنی مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو۔ یا دیکھیے یہ بھی ادب ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا نا؟ اب اس کو آپ جو ہے اچھی طرح لکھ لیجیے گا، اتنا صحیح ہے، جس میں بہترین فن کا اظہار اچھے ڈھنگ سے کیا گیا ہو اس کو بھی ادب کہتے ہیں، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، جس میں مواد کی ثقافت اور حیات کی لطافت دونوں موجود ہو، یعنی دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اتنا مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ گیا۔ اب اس میں آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ادب کا ایک معیار متعین کرنا ہو تو ضروری ہوگا کہ ایک مکمل نمونہ ادب کی تعریف کی جائے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ادب کے دو اجزائے ترکیبی ہے، ایک فکر، دوسرے فن۔ ایک فکر، ادب کے کتنے وہ ہیں بھائی؟ دو اجزائے ترکیبی ہیں۔ پوچھا جا سکتا ہے ایگزام میں کہ ادب کے کتنے اجزائے ترکیبی ہیں، تو آپ کو کہنا ہے دو، ایک کیا ہے؟ فکر ہے، دوسرا فن۔ اور ایک مکمل ادبی تخلیق اسی وقت بروئے کار آئے گی جب فکر اور فن دونوں ہی اعلیٰ درجے کو ہو اور ان کے درمیان کامل ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے۔
اس طرح کے دونوں ایک دوسرے میں پیوست اور ضم ہو جائے، یعنی مل جائے، اور اس ازدواج کے نتیجے میں ایک ناقابل تقسیم تخلیقی مرکب نمودار ہو، اور یہ مرکب زندگی اور ادب کی بہترین قدروں کا مظہر ہو، اسی سے انسانی تہذیب کی جمالیات اور اخلاقیات دونوں کو فروغ ہو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وہ ادب نہیں، وہ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہاں پر دیکھیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معیار پر پوری اترنے والی تحریر ہی ادب ہے اور اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ ادب نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہوگا۔ زندگی کے کسی بھی کام کا معیار اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر چیز درجہ کمال پر نہیں ہوتی، بلکہ اس درجے سے نیچے بھی چیزوں کا وجود ہوتا ہے جس سے انکار کرنا حقیقت کے خلاف ہوگا۔ لہذا معیار کمال کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی وجود کی پہچان بالکل ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کسی ہستی کی بنیادی تعریف ہے، اس کے بعد اس کے تکمیل کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام ادب کی نوعیت کا سراغ لگانا ہے، اس کے بعد اس کی قدر و قیمت متعین کرنے کی نوبت آئے گی۔ ادب کی پہچان کے بعد اس کی پرکھ ہو سکے گی۔ جب تک ادب کے عناصر معلوم ہو، اس کے اوصاف کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، ہے نا؟ اس کے عناصر، اگر اس کے جو جز ہے، اس کے جو ٹکڑے ہیں، اس کے پارٹس ہے، جب تک پارٹس نہیں پتہ چلے گا تب تک پورا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے کمپوننٹس نہیں پتہ چلیں گے نا۔ تو اسی طرح اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ادب کو صرف دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہوگی، ایک عام ادب اور دوسرے خاص ادب۔ کتنے میں؟ یہاں پر دیکھیے، عام ادب اور دوسرے خاص ادب۔ عام ادب کی ذیل میں ہر وہ تحریر آ جائے گی جس کے اندر ادبیت پائی جاتی ہو، خواہ اس کا تعلق فلسفہ و حکمت سے ہو یا سیاست و معیشت اور دینیات و اخلاقیات سے، جبکہ خاص ادب صرف ان تحریروں کو کہا جائے گا جو کسی مخصوص تخلیقی ہیت میں لکھی گئی ہو، جیسے ناول، یا دیکھیے یہ جو چیز ہے ناول، افسانہ، شاعری اور ڈرامہ کی صنفیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ خاص تخلیقی ہیت میں لکھی جاتی ہے، یعنی نیچرلی اچھی طرح لکھی جاتی ہے۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عام ادب ایک علمی چیز ہے، جبکہ خاص ادب ایک فنی چیز ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام ادب جو ہے وہ اس میں نالج سے بھرپور ہوگا، اور جو خاص ادب ہے اس کے اندر گہرائی و گہرائی ہوگی، یعنی خوب گہرائی ہوگی۔ اب آگے چلیں بھائی، دیکھیے سمجھ میں آ گیا تو چلتے رہیے، بس آگے بڑھتے رہیے ورنہ ٹائم ختم زیادہ ہو جائے گا۔ اب جہاں تک علمی ادب کا تعلق ہے، اس کی صرف ایک پہچان ہے، وہ یہ کہ اس کے اسلوب بیان میں ادبیت پائی جاتی ہو۔ اب یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ ادبیت پائی جاتی ہے؟ یہ جب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں اور کوئی پیراگراف پڑھتے ہیں، کوئی بھی پیراگراف، اس میں وہ چھوٹا تو پیراگراف ہے لیکن باتیں اتنی بڑی کہہ دی ہے کہ 10 پیراگراف بھی اگر اس کے مقابلے میں لایا جائے تو اس کا پورا کام تمام نہیں کر سکتی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں ادبیت۔ اس کے طرز اظہار میں محاورات، امثال، تشبیہات، استعارات اور تلمیحات و کنایات کی چاشنی ہو، مختصر یہ کہ ایک اچھی طرح لکھی ہوئی ہو، دلچسپ اور خیال انگیز، مؤثر اور دل نشیں نثر ہو۔ اب یعنی یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ جب نہ ہوگا جب کوئی کتاب لکھنے والا ایسا ہو کہ جس کو پڑھنے والا ایسا گم ہو گیا ہو، گہرا اس کتاب میں اتنا گہرا چلا گیا ہو کہ اس کو آگے کی چیز خوب سمجھ میں آ رہی ہو کہ یار دیکھو کتنی بڑی بڑی مثال دی ہے، سورج سے مثال دے رہا ہے، تشبیہات کا استعمال کر رہا ہے، یعنی کسی کے بہادری کو شیر سے تشبیہ دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے، امثال ہے، محاورات ہے۔ اب کسی نے محاورہ استعمال کر دیا، اس میں بہت اچھا محاورہ، تو یہ بھی اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ 4 چاند لگ جاتے ہیں تحریر میں، اور جب 4 چاند تحریر کے اندر لگ جائے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں۔ دوسری طرف فنی ادب کی پہچان بس یہ ہوگی کہ فن کی جس صنف میں اس کی تخلیق کی گئی ہو، اس کے مقرر حیات کے مسلمہ اصول و قواعد کی پابندی اس میں بنیادی طور سے کی گئی ہو، خواہ اس پابندی کے علاوہ اس میں جدت و انفرادیت کا کوئی نشان نہ ہو، اور خواہ ایک انفرادی اجتہاد کے ذریعے قائم شدہ روایت کی توسیع و تجدید کا کتنا ہی سامان کیا گیا ہو، ادب کی شکل میں پائی جانے والی اور فنی ضوابط پر پوری طرح اترنے والی ہر چیز بہرحال ادب ہے،
خواہ تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد ہم اس چیز کی اچھائی کا اعتراف کریں یا اس کی برائی پر اعتراض کریں۔ اس طرح ادب کی ایک بنیادی اور عمومی تعریف اور پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ اگر ادب ایک ذوقی اور تخلیقی چیز ہے تو کیا ہم ادب کی صرف اس پہچان پر اکتفا کر لیں اور اس کی پرکھ کی طرف کوئی بھی توجہ نہ دیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اس لیے کہ پڑھنے والوں سے صرف ادب پڑھنے کی توقع نہیں کی جاتی، بلکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ادب کا تنقیدی مطالعہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ادب پر خاص کر ادیب کے نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ادب کے کسی بھی معنی اور صنف پر لکھنے والوں کے بارے میں اصولی طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ تخلیقی جس کے ساتھ ہی ساتھ ایک تنقیدی شعور بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ادب کی تخلیق بہرحال ایک ذمہ داری کی بات ہے۔ کس کی بات ہے بھائی؟ ذمہ داری کی بات ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ جو شخص دنیا کے سامنے ادب پیش کرنا چاہتا ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے اپنا دل کھول کر نہیں رکھ دے گا، بلکہ اپنے منتخب کیے ہوئے موضوع، اسلوب اور حیت کے بنیادی تقاضوں کے پیش نظر وہ شخص چھان پھٹک اور سوچ بچار کر کے کچھ خاص نقطے ایک مخصوص انداز میں بیان کرے گا۔ اس لیے کہ ادب بہرحال محض زبان سے پاکیدہ محض زبان سے بالیدہ تر ایک اظہار خیال کا نام ہے، اور ہر تحریر ادب نہیں۔ خواہ ادب کی جو بھی تعریف کی جائے، ادب کے کچھ نہ کچھ حدود اور خاص تو ہوں گے ہی جن کی بنیاد پر ادب کو غیر ادب سے ممتاز کیا جا سکے گا۔ لہٰذا ضروری ہوگا کہ جو چیز غور و فکر سے لکھی گئی ہے اسے غور و فکر سے پڑھا اور سمجھا بھی جائے۔ اس طرح ادب کی پہچان کے ساتھ ساتھ پرکھ بھی کچھ نہ کچھ کرنی ہی پڑے گی، اور جب پرکھی ہوئی پہچان کا معاملہ ہوگا تو ہمیں غیر معیاری اور سطحی چیزوں سے صرف نظر کر کے معیاری اور عمدہ چیزوں کی قدر شناسی کرنی پڑے گی، تاکہ ادب کا معیار لکھنے اور پڑھنے والوں کے درمیان بہرحال قائم رہے۔ دیکھیے خلاصہ یہ ہوا کہ جو کتاب اچھی رہتی ہے، جب ہم اچھی کتاب پڑھتے رہیں گے نا تو کبھی بری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھی کتاب کون سی ہے اور بری کتاب کون سی ہے، اور کس کے اندر کتنا اچھا مواد ہے اور کس کے اندر خالی بکواس کی گئی ہے۔ یہ جب سب آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا تو اسی کو کہتے ہیں تنقید، کہ بھئی یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز اچھی ہے، اس کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے، تو اس سے آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا، اور جب کتاب کی گہرائی میں پڑھتے چلے جائیں گے تو اس کی ادب کی پہچان بھی آپ کو ہونے لگ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ اتنا سبق آگے سمجھ میں۔ اب تھوڑا اس کو سوال کو حل کرتے ہیں۔ نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مصنف کون ہے؟ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے مصنف، تو آپ کو جواب دینا ہے، کیا جواب دینا ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھ میں آ گیا نا کون ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی۔ دوسرا سوال یہاں پر پوچھا جا رہا ہے، یہاں ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے ڈاکٹر عبد المغنی 1934 میں اورنگ آباد بہار میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ 1934 میں اورنگ آباد بہار میں پیدا ہوئے۔ اب آپ کو تیسرا سوال، عبد المغنی صاحب کی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ دیکھیے لکھنے کے لیے آئے گا، آپ کو سوال کو یاد رکھنا ہے تبھی جواب دے پائیں گے بھائی۔ تو 2 کتابوں کے نام آپ کو لکھنا ہے، نقطۂ نظر جادہ اعتدال، ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ نقطۂ نظر جادہ اعتدال۔ اب چوتھا سوال حل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے، یہ حل ہو گیا، یہ حل ہو گیا، یہ حل ہو گیا۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ تو اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ سے عالم کی سند لی ہے۔ کہاں سے؟ شمس الہدیٰ پٹنہ سے عالم کی سند لی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ پانچواں، ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے، ڈاکٹر عبد المغنی نے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا ہے۔ کہاں سے کیا ہے؟ پٹنہ کالج سے۔ یہ پٹنہ یونیورسٹی سے ہی سٹی کے ہی ایک شاخ ہے پٹنہ کالج، وہاں سے انہوں نے ملازمت کا آغاز کیا ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیے سوال حل کرتے رہیے، آپ اپنی کاپی پر لکھتے رہیے، نہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر 5 جملے لکھیے۔
اب اس میں آپ کو کیا لکھنا ہے، 5 جملے لکھ دینا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا نام کیا ہے، سب سے پہلے ڈاکٹر عبد المغنی اردو تنقید میں ایک معتبر نام ہے، یہ لکھ دینا ہے، یعنی ایک اچھے شخص ہے اردو تنقید میں۔ کون؟ ڈاکٹر عبد المغنی۔ ان کی کتابوں کے مطالعے کے بعد ان کا جو تنقیدی نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے، ان میں ادب کی خارجی حیت اور فنی لوازمات سے زیادہ اہمیت ادب میں پیش کردہ اخلاقی قدروں کو دی گئی ہے، جو تزئین و ترتیب میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید اخلاقی اور اقدار کی علمبردار ہے۔ آپ کو جو دوسرا جو سینٹنس لکھنا ہے، یہ تو میں ایک کتاب میں یہاں پر پیراگراف لکھا ہوا تھا، وہ میں بول دیا ہوں، لیکن آپ کو کیا لکھنا ہے، وہ آپ کو لکھنا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید اخلاقی اقدار کی علمبردار ہے، اخلاقی اقدار کی علمبردار ہے، یعنی اخلاق سے بھرپور ہے اور اس کے اندر قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، دیکھیے ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے۔ بھائی میں نے یہ تو بتایا ہی ہے کہ ادب یہ ہے کہ جس چیز کو سلیقے کے ساتھ عمدہ طریقے سے پیش کیا جائے، جو پڑھنے والے اور سمجھنے والے کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو پورا کا پورا آپ کو لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی حل کرا دیا، اس کا بھی حل کرا دیا۔ ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف لکھیے۔ دیکھیے اس کے بارے میں تو آپ سے پوچھا جائے گا ہی، تو آپ کو کیا کہنا ہے کہ ایک فنکار اپنے فن کا نمونہ پیش کرتا ہے کہ وہ کتنا ادبی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی لکھنے والا جو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پورا کا پورا جھونک دیتا ہے کتاب میں لکھنے کے لیے، تاکہ پڑھنے والوں کو مزہ آئے، ہے نا؟ تو آپ کو لکھنا کیا ہے، اب آپ کو لکھنا ہے کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات، اخلاقیات، تاریخ وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے۔ کیا لکھنا ہے بھائی؟ یہ پورا چیز لکھیں گے تب جا کر کے آپ کا ایک اچھا پیراگراف ہوگا، جس سے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ اتنا آپ کو تو لکھنا ہی لکھنا ہے۔ مختصر کا مطلب کچھ ہی لائن آپ کو لکھنا ہوتا ہے، 5 لائن، 10 لائن، 8 لائن، جتنا بھی آپ کی اچھا انوسار ہو۔ تو مجھے لگتا ہے اس میں آپ کو ساری چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی بھی چیز رہ گئی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لاکھوں لوگ تک پہنچائیے، ہزاروں لوگ تک پہنچائیے، جن کو اس بار ایگزام دینا ہے ان لوگوں تک بھی پہنچائیے، تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور آنے والے ایگزام میں ان کے اچھے مارکس آ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ لیکن ایک بات سنتے جائیے، اگلا جو سبق پڑھاؤں گا آپ کو میں بورڈ پر پڑھاؤں گا، تاکہ آپ کو فیس ٹو فیس دیکھوں، آپ کو فیس ٹو فیس پڑھاؤں، تاکہ آپ کو اور زیادہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ تیار رہیے گا۔ ہندوستانی آئین کے معمار، یہ سبق میں پڑھاؤں گا، آپ کو بورڈ ہی پر پڑھاؤں گا۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔